اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، viewers and listeners، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ حدیث پاک جو ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں ہے اور حدیث نمبر 4596 ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے، حاضر خدمت ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل میں فرقے تھے تو بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی فرقے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ بات جب سنی صحابہ کرام نے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو فرقہ جنتی ہوگا تو فرمایا کہ عرض کی کہ اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس کی نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ اسی راستے پر ہوگا۔ ناظرین و سامعین، تو فرقہ ناجیہ یعنی جو نجات حاصل کرنے والا فرقہ ہوگا تو فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اسی پر وہ ہوگا۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ صحابہ کرام اور اس دور میں جو اہل بیت اطہار، ظاہر ہے کہ وہ اہل بیت بھی ہیں اور درجہ صحابیت بھی حاصل ہے، کیا کہنا ہے؟ قرآن کریم میں ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تو پھر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کہ مثل سفینۃ نوح، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکب فیہا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلکا، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ ناظرین، مسلمان کی یہ خوش نصیبی ہے، صاحب ایمان کی، اور جس طرح حدیث پاک میں فرمایا کہ نجات وہ پائے گا جس پر میں اور میرے صحابہ، تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب سفر ہوا کرتا تھا نا، یہ پانی کا سفر، سمندری سفر، تو اس میں کشتی کی اور ستاروں کی بڑی ضرورت ہوتی تھی۔ ستاروں کے ذریعے راستے کی رہنمائی لی جاتی تھی اور ناظرین کشتی کے ذریعے سمندروں کو، دریاؤں کو پار کیا جاتا تھا۔ تو زندگی گزارنے کے لیے ناظرین و سامعین، جس طرح کشتی یعنی پانی اگر ہے، دریا ہے، سمندر ہے، تو بغیر کشتی کے ہم نہیں جا سکتے، تو یہ زندگی بھی بغیر اہل بیت کی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کے ہم نہیں گزار سکتے۔ اس محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور ناظرین، جس طرح ستاروں سے راستے کی رہنمائی ضروری ہے، اس طرح زندگی گزارنے کے لیے پھر ناظرین حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی
جو سیرت طیبہ ہے اس کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کے ہیں، تو ہمیں ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی ان کی اتباع کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 17 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ من بعد نوح پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نوح پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ بصیراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بصیرہ پڑھا جائے گا۔ را پر دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 17 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 17 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، کم دوسرا، اہلکنا تیسرا، من چوتھا، القرونی پانچواں، پھر اس کے بعد بعدی چھٹا، نوح ساتواں، کفا آٹھواں، بی نواں، ربی 10واں، کا 11واں، بی گزر چکا ہے ناظرین، ذنوبی 13واں، عبادی 14واں، خبیرن 15واں، بصیرن 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ الْقُرُونِ۔ ناظرین علیحدہ پڑھیں گے تو من، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو نون پر زبر ہوگا، اس سے القرون کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ قرون میں را پر پیش، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ من القرون من بعد نوح، من میں نون ساکن کے بعد بعدی کا با آ رہا ہے تو نون ساکن یا تنوین ہو، اس کے بعد با آئے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اسے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو من بعدی غلط، من بعد نوح، یہاں رکیں گے تو نوح پڑھیں گے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عباده خبیراً بصیراً۔ خبیراً اور بصیراً میں ناظرین را پر دو زبر کی تنوین پر کر کے پڑھا جائے گا، اور خبیراً میں را پر دو زبر کی تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو تنوین کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ خبیراً بصیرہ غلط ہے، خبیراً بصیراً، یہاں وقف پڑھیں گے تو بصیرہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ من بعد نوح وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ
عبادہ خبیرا بصیرا. یہ آیت نمبر 17 ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا بلکہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عبادہ خبیرا بصیرا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ آج کا جو سبق ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 ہم یہاں پر لکھ چکے ہیں. اور اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء سب کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے کم، دوسرا ہے قرونی، تیسرا بعدی، چوتھا نوحن، پانچواں ربی، چھٹا کا، ساتواں ذنوبی، آٹھواں عبادی، یہاں پر ہی ضمیر تو نمبر 6 آئے گا، اور نواں خبیرن، 10واں بصیرہ. کل یہاں پر 10 اسماء ہیں. نمبر 1 نمبر 2 القرونی، نمبر 3 بعدی، اور نمبر 4 نوحن، اور نمبر 5 رب، نمبر 6 کا اور ہی، نمبر 7 ذنوبی، نمبر 8 عبادی، اور نمبر 9 خبیرن، اور نمبر 10 بصیرہ. ناظرین 10 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. نمبر 1 اہلکنا، نمبر 2 کفا، اچھا جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے من، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، اور واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں. تیسرا ہے بی، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا. تو 3 حروف ہیں، نمبر 1 واو، اور نمبر 2 من، نمبر 3 بی. 10 اسماء ہیں، 2 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 15 کلمات ہوئے.
سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. کم ناظرین یہ اسم ہے اور یہ کمیت کو مقدار کو بیان کرتا ہے. کم کا معنی ہوتا ہے کتنا یا کتنے یا کتنی, ٹھیک ہے نا, کتنا کتنے یا کتنی. قرون قرن کی جمع ہے. قرن کہتے ہیں ویسے تو قرن جو ہے وہ ناظرین یہاں پر جو معنی اس کا کیا گیا ہے وہ قوم کے کیا گیا ہے, اور قرون اس کی جمع آتی ہے. تو قرون کا معنی ہوتا ہے بہت سی قومیں, اور قرن جو ہے وہ صدی کو بھی کہا جاتا ہے. ایک صدی جسے کہتے ہیں 100 سال, قرون اس کی جمع آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک قوم گزرتی ہے سالہ سال میں, تو اس اعتبار سے اس کو یہ کہا گیا ہوگا قرون سے موسوم کیا گیا ہے. تو بہرحال یہاں پر اس کا معنی قرن کا معنی قوم ہے, اور قرون جو ہے وہ بہت سی قومیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں نا قرون اولیٰ میں, یعنی پہلے زمانے میں. تو قرون کا معنی زمانے کے بھی کیا جاتا ہے, پہلا دور, پہلے زمانے. قرون اولیٰ سے مراد بعد کا معنی بعد ہوتا ہے, اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قبل کا معنی پہلے, بعد کا معنی بعد. نو جو ہے یہ نو علیہ السلام کا نام ہے, اور اس کا معنی ہے آہو بکا کرنے والا, آہو زاری کرنے والا. اور ناظرین یہ بھی اس کا معنی کیا گیا بشاشت, یعنی جس کے چہرے پر بہت تر و تازگی ہو. تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ آہو بکا کرنے والے تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ ناظرین والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے, یعنی والدین انہیں دیکھتے تو خوش ہو جاتے. تو اس اعتبار سے آپ کو نو کہا گیا, اور نو آپ کا نام ہے. اور یہ آدم ثانی بھی انہیں کہا جاتا ہے. پھر ناظرین اس کے بعد ہے رب. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا, پالنے والا. اور قرآن کریم میں ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے. اور صفت ربوبیت کی نسبت جو ہے وہ والدین کی طرف بھی کی گئی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, اے میرے رب تو ان دونوں پر یعنی والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. تو یاد رکھیں کہ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے, مجازاً والدین کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے, اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں, منفصل ہو تو انت کی شکل میں ہوتی. کا یا انت اس کا معنی ہوگا تو, آپ, تجھے. ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں, بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا, ہو, یہی اس کا معنی ہوگا وہ, اس, اس. ذنوب کہتے ہیں گناہوں, ذنب کی جمع ہے. ذنب کہتے ہیں گناہ, ذنوب بہت سے گناہ. عباد عبد کی جمع ہے. عبد کہتے ہیں بندہ, اور عباد کہتے ہیں بہت سے بندے. اس کے بعد ہے خبیرن. خبیرن خبیر فاعل کے وزن پر ہے, اور اس میں فاعل کے معنی میں ہے. اس کا معنی ہے خبر رکھنے والا, خبر رکھنے والا. بصیرن یہ بھی فاعل کے وزن پر ہے. اس میں فاعل کے معنی میں ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا, دیکھنے والا. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. سب سے پہلا فعل ہے اہلکنا. اہلکنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم, اس کا معنی ہے ہم نے ہلاک کیا. کفا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب, اور اس کا معنی ہے کافی ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور, من کا معنی ہے سے, اور عام طور پر من معنی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے بی. یہ ساتھ, مدد, تعاون, عوض کے معنی میں ہوتا ہے. اور ناظرین بے ربک یہاں پر جو بی ہے تو یہ کسی معنی میں نہیں, یہ تحسین کلام کے لیے ہے. اور بذنوبی یہاں پر جو بی ہے یہ ساتھ کے معنی میں ہے, یہ ساتھ کے معنی میں ہے. اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں ناظرین کہ من القرونی, یہاں پر جو من ہے یہ اس کا معنی ہے سے, اور من بعدی یہاں پر جو من ہے اس کا معنی کچھ بھی نہیں, یہ تحسین کلام کے لیے ہے. 15 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 بعد, نمبر 2 رب, نمبر 3 من میں منوان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ, کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ, کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں, تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا, کاف میم زبر کم, و کم. حمزہ ہا زبر لام کاف زبر لک, نون الف زبر نا, لکنا.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا میم زیر مین نون لام زبر نل قاف پیش کو را واو پیش شروع نون زیر نی من القرون میم نون زیر میم با عین زبر با دال زیر دی من بعدی نون واو پیش نو ہا دو زیر حین من بعد نوح یہاں وقف پڑھیں گے تو نوح پڑھیں گے واو زبر وا کاف زبر کا فا کھڑا زبر فا وکفا با زیر بی را با زبر رب با زیر بی کاف زبر کا بی ربکا با زیر بی دال پہ دو نون واو پیش نو با زیر بی بی ذنوبی عین زیر عی با الف زبر با دال زیر دی ہا کھڑی زیر ہی عبادی خا زبر خا با یا زیر بی را دو زبر رم خبیرم با زبر با صاد یا زیر سی را دو زبر ون بصیرن یہاں وقف پڑھیں گے تو بصیرہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور کم کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من سے القرونی قوموں، بعدی پیچھے، نوح اس سے مراد نوح علیہ السلام ہے، وا اور کفا کافی ہے، ربی پروردگار کا تمہارا، بی ساتھ، ذنوبی گناہوں، عبادی بندوں، ہی اپنے، خبیرن خبر رکھنے والا، بصیرن دیکھنے والا۔ ناظرین یہ حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت بھی مکمل ہو چکی ہے، اور حرف بہ حرف ترجمہ اور آسان فہم ترجمہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اور اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ناظرین، وہ آیت نمبر جو 15 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، تو ناظرین یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسی ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے فائدے کے لیے
ہدایت کو اختیار کیا، اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ مختص ہے، اور اسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری طرح تعبیر فرمایا کہ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے فائدے کے لیے اختیار کیا، اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، یعنی کسی نیک عمل کا ثواب اس نیک عمل کرنے والے کو ہی ہوگا، اور اس کی نیکی کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں ہوگا، سوائے اس صورت کے کہ اس نے اپنے نیک عمل کا ثواب کسی کو پہنچایا ہو، جیسے حج بدل ہے، اِصال ثواب کی کئی صورتیں ہیں، جیسے قرآن کریم میں بھی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، سورہ نجم آیت نمبر 39 سے لے کر 41 تک، اور یہ کہ انسان کو اسی عمل کا اجر ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور یہ کہ اس کے عمل کو عنقریب دیکھا جائے گا، پھر اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے گی۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اولاد کی نیکیوں کا اجر ماں باپ کو ملتا ہے، علماء کی تعلیم اور تبلیغ سے نیک عمل کرنے والوں کا اجر، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا اجر جو ہے ان علماء اور مبلغین کو ملتا ہے، حج بدل کرنے والے کے حج کا اجر حج کرانے والے کو ملتا ہے، دعا استغفار اور شفاعت سے ان لوگوں کو اجر ملتا ہے، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس میں کسی کی نیکی کا اجر دوسرے کو پہنچتا ہے، اور یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا کہ کسی شخص کی کوشش کا اجر اسی کو ملے گا، اس آیت میں سعی اور عمل سے مراد عام ہے، خواہ اس شخص نے وہ عمل کیا ہو یا اس سعی اور عمل کا سبب فراہم کیا ہو۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، یعنی پیرنٹس ہیں، اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، اور مبلغین نے اپنی اولاد اور تلامذہ اور عام لوگوں کو نیک کام کی تعلیم و تربیت دی اور نیکی کی تلقین کی، اس سبب سے انہوں نے نیک کام کیے، اس لیے اولاد اور تلامذہ کی نیکیاں ماں باپ اور اساتذہ کی ہی نیکیاں ہیں، اور ان کو اپنی ہی نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اس طرح کوئی شخص دوسرے کے لیے جو ہے وہ تبھی دعا استغفار اور شفاعت کرتا ہے جب وہ اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، تو حقیقت میں اسے اپنی ہی نیکی کا اجر مل رہا ہوتا ہے، اور حج بدل کرانے والے کو حج کا ثواب اس لیے ملتا ہے کہ وہ اس حج کا خرچہ اٹھاتا ہے، تو یہ بھی اس شخص کی نیکی ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو اپنی نیکی کا اجر ملتا ہے، خواہ اس کی یہ نیکی بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور نہیں ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ خواہ وہ نیک عمل کرے خواہ برے عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے ہدایت کو اختیار کیا اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کیا، جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس آیت کی دو تفاسیر کی گئی کہ فرمایا کہ کسی شخص سے دوسرے شخص کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، اور دوسرے شخص سے اس کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ ہر شخص صرف اپنے گناہوں کا جواب دہ اور ذمہ دار ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ کسی شخص کو دوسرے کے برے اعمال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے ان کی نجات نہیں ہوگی کہ یہ برے اعمال اس نے از خود نہیں کیے بلکہ دوسرے کے برے اعمال کی پیروی کی ہے، جیسا کہ کافروں نے کہا تھا بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، سورہ زخرف آیت نمبر 22۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور بے شک ہم انہی کے نشانات پر چل کر ہدایت پانے والے ہیں۔ اب ناظرین ایک سوال اور بھی آتا ہے
کہ گھر والوں کے رونے سے کیا میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اس آیت سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ استدلال کیا تھا کہ میت پر زندہ لوگوں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ ابن عباس بیان فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے تھے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ ہائے میرے بھائی، ہائے میرے صاحب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صہیب تم مجھ پر رو رہے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین وہ یہ سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ استدلال تھا کہ میت پر زندہ لوگوں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دوسری بات بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو میں نے حضرت عمر کا یہ قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ گھر والوں کے رونے سے کافر کے عذاب کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سورہ الانعام آیت نمبر 164، بنی اسرائیل آیت نمبر 13۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سیدہ عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب کیوں ہوگا؟ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسائل میں اصاغر صحابہ اکابر صحابہ سے دلائل کے ساتھ عزت و احترام سے اختلاف کرتے تھے، اور اس وجہ سے کوئی صحابی دوسرے صحابی پر تان نہیں کرتے تھے، نہ ان کے متبعین تان کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے یہاں پر یہ معلوم ہوا، اور اصل میں معاملہ بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جی میت کے کوئی گھر والے روتے ہیں تو ان کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں فطری طور پر جو رونا آتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آہو بکا کرنا، نوحے کرنا، پیٹنا، یہ ناظرین منع کیا گیا کسی کے انتقال پر بھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سوک لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اچھا، ایک تو من القرون قاف پر پیش ہے، اور دوسرا وکفا میں جو کاف ہے اس کو باریک کر کے پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ بِذُنُوبِ نہیں ہے، بِذُنُوبِ، ذال پر پیش ہے۔ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے بچوں کی طرح
آما کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بیٹا آپ کی دعائیں میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا فَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ من القرون من بعد نوح من بعد وكفى بربك فكفى بربك بذنوب عباده بذنوب عباده خبيرا بصيرا. خبيرا بصيرا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں جوائن کیجیے www.arYQTV.tv پر، اور ہمارا انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک پیج ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نام کے ساتھ، اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہو، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.